ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں انسان ٹکر لینے سے پہلے جو سیانہ اور عقل مند ہوتا ہے وہ ٹکر اور دشمنی لینے سے پہلے یہ دیکھتا ہے یہ بندہ میرے برابر کا تو نہیں ہے یا مجھ سے اونچا تو نہیں ہے۔ عام طور پر عام لوگوں کی ذہنیت یہی ہوتی ہے، جن کو ہم معاشرے کے اندر سمجھدار، چالاک، ہوشیار سمجھتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے غصہ کہاں دکھانا ہے، کہاں دبانا ہے۔ پنجابی کہتے ہیں نا، غصہ بڑا سیاح ماڑے دے آنا ہے۔ تو عام معاشرے کے اندر جو بڑے سے بڑا آدمی بھی ہے وہ اپنے برابر والے اور اپنے بڑے سے کبھی پنگا نہیں لیتا۔ اس کو پتہ ہے اس کے ساتھ اگر میں نے جنگ کی تو نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا۔ جب دنیا کے اندر لوگوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اپنے سے بڑے انسان کے ساتھ جنگ کی جائے، ٹکر لی جائے، دشمنی کی جائے تو انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی اللہ تعالیٰ سے جنگ کرے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ عام آدمی کے ساتھ جنگ کرنا اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پنگے لینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا، بغاوت کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کافی چیزیں ہیں قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں جن کے بارے میں شریعت میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کا لفظ بولا گیا ہے۔ ان میں آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے وقت کے اندر صرف 2 ہی باتیں لیں گے۔ ان باتوں میں سے پہلی بات ہے سود۔ سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اور دوسری چیز ہے نیک لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جنگ کرنا، پنگے لینا، یہ بھی اللہ کے ساتھ جنگ ہی ہے۔ ہماری گفتگو کا محور انشاءاللہ تعالیٰ یہی 2 باتیں ہوگی۔ ترتیب سے ہم چلیں گے تو بھائیو، پہلی چیز ہے سود۔ اور سود کے بارے میں یہ حکومت ہو، پچھلی حکومت ہو، اس سے پچھلی حکومت ہو، اس سے پچھلی حکومت ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم کہیں پوری دنیا بینکنگ سسٹم کی وجہ سے اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ آج ہمارے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیوں ہے، تباہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ حفیظ شیخ نہیں ہے، اس کی وجہ گزشتہ حکومتوں کی کارکردگیاں نہیں ہے، یا زرداری دور کی کار فرمائیاں نہیں ہے۔
اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے ہم یہ سمجھیں کہ حفیظ شیخ آئے گا، فلانا آئے گا، فلانا آئے گا، IMF سے قرضے لے لیں گے، فلانے ملکوں سے قرضے لے لیں گے، اور ان سے قرضے لینے کے بعد ہم شرح سود میں اضافہ کریں گے۔ شرح سود میں اضافہ کرنے کے بعد لوگوں کو زیادہ پرسنٹیج کے اوپر سود دے کے وصول کر کے ان کی قسطیں ادا کریں گے، معیشت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم یہ حماقت اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس وقت جو ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اللہ کسی کو توفیق دے تو دے دے، کسی کی ذہن میں یہ بات آ جائے تو آ جائے۔ پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت نے غالباً 1992 کے اندر جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھا، اس وقت وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ سود کا خاتمہ کیا جائے۔ سارے لوگ اس کے اوپر مان گئے تھے، صرف ایک میاں نواز شریف جو وزیر اعظم تھا، اتھارٹی تھی، اس نے اس بل کو منظور کرنے سے انکار کیا تھا۔ اگر وہ اس بل کو منظور کر دیتا تو پاکستان کے اندر سے سود ختم ہو جانا تھا۔ اس وقت اللہ بھلا کرے رنداوا صاحب ہوتے تھے، راشد رنداوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کچھ دیر کے لیے وہ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے تھے، اہل حدیث تھے۔ انہوں نے اس بل کے بعد وہاں سے استعفیٰ بھی دیا تھا اپنی زکوٰۃ کمیٹی کی چیئرمینی سے، اور نواز شریف صاحب کو جا کر کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا شروع ہو گئے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ملک کی اکانومی ٹھیک کر لیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ تو ہو گئے نا حکومتوں کے معاملات۔ ہم اگر معاشرے کے اندر بھی دیکھیں تو معاشرے کے اندر بھی سود عام لوگوں کے اندر بڑا سرایت کر چکا ہے، اور ان کے اندر بہانہ یہ بن چکا ہے یہ تو محض کاروبار ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی جن آیات میں سود کو حرام قرار دیا ہے نا، وہاں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی اس ذہنیت کو بھی پیش کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں سود نہیں، ہم تو کاروبار کر رہے ہیں۔ اب معاشرے کے اندر جو سودی نظام چل رہا ہے ہمارے گلی میں، محلوں میں، فیکٹریوں میں، کاروباروں میں، اس کی صرف میں 3 شکلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان 3 شکلوں کو دیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی طرح خدا نہ خواستہ اس میں مبتلا تو نہیں ہے۔ بھائیو، پہلی چیز جو معاشرے کے اندر رائج ہے، خصوصی طور پر عید کے ایام کے اندر ہمیں نئے نوٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو عیدی دینی ہوتی ہے، بینک والے ایک خاص قسم کا اپنا ایک نظام بناتے ہیں، وہ ایک میسج کرنا پڑتا ہے کسی نمبر پر، آپ کو وہ بیک میسج آتا ہے، ان کا رپلائی آتا ہے، وہ جو رپلائی میسج آتا ہے آپ اس میسج کو لے کے بینک کے اندر جاتے ہیں، بینک آپ کو آپ کی مطلوبہ کاپیاں فراہم کر دیتا ہے جتنی انہوں نے دینی ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک ہو یا کوئی اور بینک ہو۔ اب اس کے اندر اسٹیٹ بینک یا دیگر بینک کیا کرتے ہیں، آپ سے جتنی رقم دیتے ہیں اتنی ہی، مثلا آپ نے 1000 کی کاپی لی ہے، 10 روپے کے نوٹ کی کاپی لی ہے، آپ سے 10 روپے کے نوٹ کے جتنے پیسے 1000 روپے بنتے ہیں آپ کو وہی لیے وہی دے دیے۔ لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بازاروں کے اندر کیا کیا جاتا ہے، جو لوگ تھدیاں وہاں سے لے کے آتے ہیں، نئی وہ نوٹوں کی گدیاں لے کر آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں 100 روپے کے منافع پہ، 150 کے منافع پہ، 50 روپے کے منافع پہ، 200 300 کے منافع کے اوپر لوگوں کو فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا نوٹ کی قیمت بنتی ہے 1000 روپیہ، آپ کو چاہیے بچوں کو نئے نوٹ دینے ہیں، آپ کو وہ کہیں گے بھائی 200 زیادہ لیں گے، 300 زیادہ لیں گے۔ بھائیو، یہ بھی ایک سود کی شکل ہے، سود کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ آپ نے جتنے پیسے کسی سے دیے اتنے ہی واپس لینے ہیں، اس سے زیادہ نہیں چلتا۔ دوسری جو سود کی قسم ہمارے معاشرے میں چلتی ہے، کمیٹیاں اٹھائی جاتی ہیں، لوگ کمیٹیاں اٹھاتے ہیں۔ کمیٹیاں ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، تعاون، باہمی تعاون ہو جاتا ہے، بڑے معاملات اس سے ہوتے ہیں، بلکہ سیدھی بات ہے جو ہم نے زندگی میں تجزیہ کیا ہے، پیسے جڑتے ہی اور بچتے ہی کمیٹیوں کے ساتھ، کمیٹیوں کے ساتھ ہی پیسے جڑتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ لیکن کمیٹیوں کے اندر ایک کمیٹی اٹھانا ہوتا ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کی کمیٹی ہوتی ہے، فرض کریں کسی بندے کو ہم میں سے ضرورت پیش آ جاتی ہے، نکلی ہے میرے نام کی، اب 10 لاکھ روپیہ ملنا ہے مجھے، وہ پھر کمیٹی کی بولی لگائی جاتی ہے، بولی والی کمیٹی جسے کہہ دیتے ہیں، کمیٹی اٹھانا کہہ دیتے ہیں۔ اس کمیٹی کے اندر پھر کیا کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ قیمت لگاتا ہے اسے وہ کمیٹی دے دی جاتی ہے۔ مثلا جو بندہ 10 لاکھ کے عوض میں 11 لاکھ دے دے کی حامی بھر لے، 12 لاکھ کی حامی بھر لے، وہ کمیٹی اس کو دے دی جاتی ہے۔ یہ بھی بھائیو سود ہی ہے،
معاشرے کے اندر یہ بھی سودی ہے، اور تیسری قسم جو معاشرے کے اندر سود پہ چل رہی ہے یہ بہت ہی زیادہ، اور اس کے اندر کیا دیندار، کیا بے دین، کیا شرم حیا والا، کیا بے شرم بے حیا، معاشرے کی اکثریت اس پہ مبتلا ہے۔ خفا نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے پھر اس کو چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے، اس کو زخم سینے کے لیے وہاں پر چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے۔ معاشرے کے اندر ایک یہ سسٹم چل پڑا ہے، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ کسی کو پیسے دیتا ہے، یا کوئی بہلا پھسلا کے اسے کہتا ہے آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ دے دیں، فرض ہے نا، آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ دے دیں، میں آپ کو مہینے کا 20,000 روپیہ فکس دیتا رہوں گا، میں آپ کو لاکھ کے پیچھے 10,000 روپیہ فکس دیتا رہوں گا۔ اللہ کے بندو یہ بھی سود ہے۔ بینک اور کیا کرتا ہے؟ بینک بھی تو یہی کرتا ہے۔ آپ بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں، اور سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد آپ بینک کے اندر چلے جائیں، 10 15 20 لاکھ روپیہ جمع کروائیں، آپ 5-10 لاکھ کی اماؤنٹ لے کر جائیں، آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی گھیر لے گا، بٹھا لے گا، آپ کو پانی پیش کیا جائے گا، آپ کو چائے پیش کی جائے گی، آپ کے ساتھ باقاعدہ گفتگو کی جائے گی، آپ کو سمجھا جائے گا دیکھیں جی آپ کاروبار باہر نہیں کریں گے، آپ کا پیسہ پڑا ہے، فائدہ کس چیز کا ہے، آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں، آپ کو ہم ماہانہ 7%، 8%، 10% دیتے رہیں گے۔ یاد رکھیں کاروبار کے اندر ذہنیت سب کی یہی ہوتی ہے، منافع ہو، یہ سوچ رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن ہر وہ کاروبار کل مال جر منفعت فہو ربا، علماء اکرام نے بڑی زبردست تعریف کی ہے سود کی، چھوڑے لمبی چوڑی باتوں کو، ایک نقطہ یاد رکھ لیں، ہر وہ مال، ہر وہ کاروبار جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے، وہ سود ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ ہر وہ کاروبار جس میں صرف نفع ہے، میں چاہتا ہوں نفع ہو، آپ چاہتے ہیں نفع ہو، لیکن اس میں نقصان کا پہلو ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو میں نے 3 قسمیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان 3 قسموں میں سے کوئی قسم ایسی ہے جس میں نقصان کا پہلو؟ پہلی، کاروبار کرنا، پیسہ نیا نوٹ لے کے، پرانے نوٹ لے کے نئے نوٹ زیادہ قیمت پہ دینا، اور پھر قیمت لگا کے، بولی لگا کے کمیٹیاں اٹھانا، اور کسی کو 10 15 5 10 20 لاکھ دے کر اس سے ہر مہینہ منافع سمیٹتے جانا۔ اللہ کے بندو یہ تینوں سود کی قسم ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں نا، حکومتوں سے لے کے عام بندوں تک ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار دیکھے ہیں، اللہ کی قسم جب ان کے کام میں سود آتا ہے ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ یمحق اللہ الربا، اللہ فرماتے ہیں میں سود کا بیڑا غرق کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں سود والا میرے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ معاف فرمائے، سود کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الربا 70 حوبا، میں سود کے گناہ کے نا 70 درجے ہیں۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، سود کا سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے، منہ کالا کر لے۔ کسی کا دل کرتا ہے کوئی بندہ یہاں آ جائے، اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، منہ کالا کیا، کوئی اس کو برداشت کرے گا؟ یہ سود کا سب سے ہلکا گناہ ہے۔ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ بندہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لے۔ یہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بھی بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا اللہ کے ساتھ جنگ نہیں ہے، سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ بھائیو غلط فہمی میں جو کچھ ہو گیا، اس سے خدا کے لیے پرے ہو جائے، توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پیچھے یہاں پر ایک خبر آئی تھی ایک پولیس والے کی، غالباً فیصل آباد کا ہی تھا، اس کے بچے نے چھریا مار مار کے اس کو جو ہے وہ قتل کی کوشش کی۔ حلال مال کا ہی فائدہ ہے، حرام مال کا فائدہ کوئی نہیں۔ بھائیو یہ پہلی چیز ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اور دوسری چیز بالکل صاف اور سیدھی بات، اہل حدیث اس چیز کے اندر بڑے ہی نکمے ہیں، دوسرے لوگ حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں اولیاء کے احترام میں، ان کی عزت میں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ایک طرف سجدے ہو رہے ہیں، ایک طرف نظر و نیاز ہو رہی ہے، ایک طرف ان کے لیے رکوع ہو رہا ہے، ایک طرف ان کو رب بنایا ہوا ہے، اور دوسری جانب اللہ کے ولیوں کو صحیح مقام بھی نہیں دیا ہوا۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ گستاخی کرنا، توہین کرنا، یہ حکومتیں کیا کر رہی؟ یہ مدارس والے، یہ بوریاں نشین، یہ مسجدوں والے، دیکھنا مدارس اصلاحات کے نام پر 1 ارب روپیہ رکھا ہے، رکھو اپنے پاس، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی یونیورسٹیاں، اپنے کالج جن کے لیے اربوں خربوں روپے ہیں، وہ تم سے سیدھے نہیں ہوتے۔
مدرسے سے انجینئر نہیں نکلتا، مدرسے سے سائنسدان نہیں نکلتا، اور جن یونیورسٹیوں پہ کھربوں لگائے وہاں سے کوئی سائنسدان نکلا آج تک؟ وہاں سے تو نکال کے دکھاؤ۔ ہم اس چیز کو برا نہیں سمجھتے، لیکن یہ باقاعدہ ایک جنگ کرنا اور ان کا معاشی گھیرا تنگ کرنا اور ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کی پابندیاں لگانا، جماعتوں کے علماء کو پابند سلاسل کر دینا۔ اب دیکھیں مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب ہے بیچارے، سادہ درویش سے آدمی، نظر صحیح آتا نہیں، چلا جاتا نہیں، کل کی رات کی خبر پڑی ہے، ان کو بھی پتہ نہیں کتنے سال کی قید کی سزا دے دی۔ اس بندے کا تو سمجھ نہیں آتا، جس بندے کا تعلق صرف مدرسے پہ بیٹھ کے، چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھنا اور پڑھانا ہے، یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جنگ ہے، مدارس کے ساتھ جنگ ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جنگ نہ کریں، خدا کے لیے ایک طرف حد سے زیادہ بھی نہیں نکلنا، اور دوسری جانب تحقیق کا نام لے کر، تنقید کی آڑ لے کر۔ دیکھیں، تنقید کرنے میں اور تذلیل اور توہین کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ میں بھی یہاں رہتا ہوں، ہم یہاں ایک دفعہ بیٹھے تھے دفتر میں، کسی بندے نے لوگوں کے سامنے نا بدتمیزی کر دی پرنسپل صاحب کے ساتھ۔ اب وہ عالم اب کیا کرے نا، پھر سارے اخلاق تو میرے لیے ہی ہے نا، وہ اخلاق کے تقاضے بھی ایک مولوی نے نبھانے ہیں نا، قاری نے نبھانے ہیں نا، خطیب نے نبھانے ہیں نا، کوئی آ کے گریبان پہ ہاتھ بھی ڈالے۔ حدیثیں تو آ جاتی ہیں نا آپ کو سامنے کہ نبی کریم علیہ السلام کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا تھا، آپ علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو تو غصہ نہیں آیا تھا، عمر کو غصہ آیا کہ نہیں آیا تھا؟ انتظامیہ کے سامنے بیٹھ کے گالیاں دیتے، انتظامیہ کے پیسے لینے ہوتے ہیں، یہ لینا ہوتا ہے، یہ لینا ہوتا ہے اصل میں، جو گالیاں دیتے ہیں نا مولوی کو، ان سے یہ لینا ہوتا ہے، مگر میں ان کو خود کوئی بات کر دے نا تو اس کا منہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں، شریکے بنا لیتے ہیں، اپنے سگے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑتے، سگے رشتہ داروں کے ساتھ 40 سال ہمارے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، جی انہیں میرے پیو نو 20 سال پہلے اے کیا سی، اسی انہاں کو اے کرنا دے، اے کرنا دے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمارے حق کے لیے کھڑے ہو، نہ کھڑے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کیا گیا آج تک، مدارس ویسے قائم الحمدللہ، علماء ویسے قائم۔ عمر فاروق تلوار نکالا کرتے تھے، اسی وقت میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ انتظامیہ کا فرض بنتا، اگر دیکھے مولوی کی غلطی نہیں ہے اس کے حق میں کھڑا ہو۔ ہم بیٹھے تھے دفتر میں، وہ پہلے تو یاسین صاحب اللہ ان کو صحت عافیت دے، بڑے کام کی باتیں ملتی ہیں ان سے، آگے بندہ بدتمیزی کر گیا، بعد میں ان کو احساس بھی ہو جاتا ہے نا کہ علماء کی توہین اور گستاخی ہو گئی ہے۔ ہم دفتر میں بیٹھے، آگے جی مینوں اللہ واسطے معاف کر دے، مینوں بڑی شرمندگی ہے، کہتے بڑی گل ہے، بےزتی 50 بندیاں سامنے کی تھی، معافی کلا منگن آ گیا، یہ کیا بات ہو؟ بےزتی کی ہے، توہین کی ہے، نہ عید دیکھی، نہ شبرات دیکھی، بلڈ پریشر کا مارا ہوا ذہنی مریض آیا اور گالی بکنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے معافی مانگو، جتنے بندوں کے سامنے توہین کی تھی نا اتنے بندوں کے سامنے آ کے معافی مانگو۔ اللہ کی بندو کوئی غلطی ہو، کوئی وجہ ہو تو سمجھ بھی آتی ہے، بلا وجہ ہی ایک تذلیل اور توہین والا رویہ اپنانا اصل میں آگے سے جواب نہیں ملتا۔ میں نہیں کہتا دینا چاہیے، لیکن خدا کے لیے اپنا ایمان بچاؤ، اللہ کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے۔ یہ کسی کوڑ مغز کے ساتھ یا کسی لچے لفنگے کے ساتھ تم پنگا نہیں لے رہے، یہ تم اس بندے کے ساتھ پنگا لے رہے ہو جو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، جنگ لڑائی کرتا ہے نا، دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ علماء کے خلاف زبان درازیاں کرنے والے، مدارس کو برا بھلا کہنے والے، گالیاں دینے والے، وہ لوگ ان سے سلام لینا تک گوارا نہیں کرتے۔ یہ اللہ سے دشمنی نہیں تو اور کیا؟ عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام تھے، مولانا داؤد غزنوی کے والد محترم، باکرامت آدمی، مولانا عبداللہ غزنوی ان سے بھی بڑے باکرامت آدمی، ابو بکر غزنوی کے پوتے دادا سید جنید کے پردادا، یہ نسل آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، جس نے کرامت والے لوگ دیکھنے جائے شیش محل روڈ پہ جا کے تقویت الاسلام میں جا کے دیکھ لیں، ان کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے ان کو دیکھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کتنی گستاخی ہو جاتی ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، تحقیق کی آڑ میں تذلیل کی جاتی ہے۔ درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے پڑھا رہے تھے حدیث، ایک طالب علم کہنے لگا امام ابو حنیفہ کو کیا آتا تھا؟ کہنا کتنی بڑی توہین کی بات ہے، یہاں ہوتا ہے ایسا، یہاں ہوتا ہے ایسا، 3 ہفتے پہلے ہوا یہاں، اور مجھے کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہمارے علماء امام ابو حنیفہ کی توہین کرتے ہیں، اس کی اللہ ہمیں سزا ہماری توہین کی شکل میں دے رہا ہے۔ یہ امام ابو یوسف کی توہین کرتے ہیں، یہ امام احمد کی توہین کرتے ہیں،
ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ یہ کہتے پھر امام ابو حنیفہ کون ہوتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کو تم کون ہوتے ہو؟ اور بدبختوں ان کا 1400-1300 سال کے بعد بھی نام باقی ہے. ان کا نام آتا ہے تو دل احترام سے جھک جاتے ہیں، تمہارا نام آتا ہے تو لعنتیں زبان سے نکلتی ہیں، بری بات زبان سے نکلتی ہے. اس طرح کی باتیں کی اس نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیا آتا ہے، ان سے زیادہ تو مجھے آتا ہے. آپ سنتے ہی لوگ مولویوں کو کی آتا ہے، اتنا بہت تو سانو پتا ہے. اچھا جس نے 30 سال لگا دیے 35 سال لگا دیے اس کو کچھ نہیں آتا، تو آج کا چھوکرا اٹھ کے تجھے سارا کچھ آتا ہے، تجھے ہر چیز کا پتا، اسے پتا ہی کچھ نہیں. جس نے 16-18 گھنٹے لگا دیے اس کو پتا ہی کچھ نہیں. مطلب کا مسئلہ آ جائے تو وہ سب سے بڑا علامہ ہے، اور مطلب کا مسئلہ نہ پتا چلے کہتے انہوں آندہ کی ہے، وہ بڑے سخت مسئلے کرتا ہے، بڑے ٹلے مسئلے کرتا ہے. اس نالائق نے اتنا کہہ دیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو صرف 17 حدیثیں آتی ہیں، اور آتا ہی کیا ہے، میں ان سے بڑا عالم دین ہوں، مجھے زیادہ آتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ صاحب کرامت صاحب کشف گزرت کا، اٹھو دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میری مجلس سے، دفع ہو جاؤ یہاں بیٹھنے کی آج کے بعد خبردار مدرسے کے اندر قدم رکھا. وہ لڑکا جا رہا تھا، لڑکا جاتا ہے تو پیچھے سے کہنے لگے یہ بندہ مرتد ہو کے مرے گا، یہ لڑکا مرتد ہو کر مرے گا. ایسا ہی ہوا. کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکا اللہ کے بندوں مرتد ہو گیا، انکار حدیث کر بیٹھا، پرویزی گروپ کے اندر چلا گیا جو مرتد ہے، منکر حدیث ہے. شاگرد آئے عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ کے پاس. مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا. لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا مولویوں کو چڑھانے کی، کوئی بندہ ان کو چڑھانے کے لیے تنگ کرنے کے لیے ہے، میں نے جی آپ کی کرامت دیکھنی ہے، کہتے یار جان چھوڑو. میں نے کہا صاحب کرامت بزرگ تھے، کہتے میں نے کرامت دیکھنی، میں نہیں مانتا ان کو. اچھا بولے کیا دیکھنا ہے بتاؤ. یہ واقعہ ان کے پوتے سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیدی و ابی داؤد غزنوی میں لکھی ہے. یہ واقعہ وہاں لکھا ہو. کہتے کیا کرامت دیکھنی ہے؟ کہتے یہ کرامت اگر واقعی آپ اللہ کے ولی ہیں نا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے تالا لگانا ہے، چابی میرے پاس ہوگی، اگر آپ نے باہر سے تالا کھول دیا میں آپ کو اللہ کا ولی مان لوں گا. اب آپ ایک وہابی کے منہ سے ایسی باتیں سنیں کہ آپ حیران ہوں گے. ہم مانتے ہیں ان چیزوں کو. اللہ کے ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، فقط قرآن و سنت کا پیروکار ہونا چاہیے، اور کرامت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. میں کہا ٹھیک ہے لگاؤ تالا باہر سے. تالا لگایا باہر سے، انہوں نے کچھ پڑھا، تالا کھل گیا. بندہ دوڑا گیا. ان کے والد گرامی عبداللہ غزنوی کو جا کر کہا کہ آپ کے بیٹے نے یہ کرامت دکھائی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے تالا لگایا تھا، اس نے اندر سے تالا کھول لیا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ فارسی بولتے تھے، غزنی سے آئے تھے. کہنے لگے چے خائن عبد الجبار، چے می خائن. عبد الجبار کیا پڑھا ہے تو نے ابھی؟ کہا حزب التسخیر پڑھا ہے میں نے، جو داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، جو پہاڑ ان کے تابع ہو جایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، پرندے ان کے تابع ہو جاتے تھے، لوہا ان کے تابع ہو جاتا تھا، میں نے وہ پڑھا ہے. عبد الجبار غزنوی کے والد خود اللہ کے ولی کہہ رہے کہ بیٹا ہم نے رب نہیں بننا، ہم نے بندہ بننا ہے، آئندہ یہ کام نہیں کرنا. ہم نے رب نہیں بننا، ہم نے بندہ بن کے رہنا. یہ عبد الجبار غزنوی کہتے ہیں یہ بندہ مرتد ہو کے مرے گا. بعد میں مرتد ہو کر مرا. شاگردوں نے مرتد ہوا، بعد میں شاگردوں نے پوچھا استاد جی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مرتد ہو؟ کہتے جب اس نے یہ بات کہی تھی نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آتا ہی کیا ہے، ان سے زیادہ تو مجھے آتا ہے، 17 حدیثیں آتی تھی، مجھے زیادہ آتی ہیں. تو مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے نا اس کے ساتھ اللہ فرماتے میں جنگ کرتا ہوں. اور کہتے جب جنگ کسی دشمن کے ساتھ ہوتی ہے نا تو دشمن کی سب سے قیمتی چیز چھینی جاتی ہے. اور مجھے یہ خیال ہوا کہ انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اب اس بندے کے پاس ایمان باقی نہیں رہے گا، یہی اس کے ساتھ ہوگا. اس لیے گزارش یہی ہے ان باتوں سے گریز کریں. یہ 2 چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ سرایت کر چکی ہیں. ایک سود ہر دوسرے تیسرے بندے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. دوسرا تحقیق اور تنقید کی آڑ میں توہین اور تذلیل کرنا. دیکھیں آپ آ کے بعد میں معذرت کر لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، وہ آپ کا احترام اور وقار باقی دل کے اندر نہیں رہے گا. اور ہم سے غلطی ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اگر اس میں غلطی ہے تو اللہ اسے معاف کرے. یہ 2 چیزیں ہم ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.